آج ہم تھوڑا تھوڑا آگے بڑھیں گے. جیسے کہ میں نے پچھلی دفعہ جلال الدین رومی کا ذکر کیا تھا، تو میرا خیال ہے کہ میں شاید ایک لیکچر اقبال اور رومی پہ بھی لوں، شاید میں ٹرائی کروں گا کسی وقت، تاکہ آپ کو یہ پتہ چل سکے کہ اقبال کے جو ہیں مرشد رومی وہ کیا شخصیت ہے. تو یہ تو خیر میں نے لاسٹ ٹائم اس کی میرا خیال ہے میں نے 2 ہی شعر سنائے تھے، اور اس غزل میں وہ تمام خوبیاں ہیں جو اقبال چاہتے ہیں، خودی کی، انسان کی عظمت کی، شریعت کی، طریقت کی، اور بے شمار تلمیحات سے یہ غزل بھرپور ہے. اور یہ جو ہے بکشائی لب کہ قند فراوان آرزوست، بنمای رخ کہ باغ و گلستان آرزوست. بکشائی لب، اپنے ہونٹوں کو کھولو کہ قند فراوان آرزوست، مجھے بہت ہی زیادہ شیرینی کی اور قند کی، مٹھاس کی آرزو ہے. یہ میرا خیال اللہ سے مناجات کی حالت میں کہ وہی جو خدا کی ہے، قرآن جو ایک اٹرنل کتاب ہے، باگوشاؤ یہ لب کہ کندے فراوان ہمارے، بنماؤ یہ رخ کہ باغ و گلستان ہمارے، اپنا چہرہ دکھا دو کہ مجھے باغ اور گلستان دیکھنے کی آرزو. فرماتے ہیں ایک دست جام باداؤ، ایک دست زلف یار، رقصی چنین میانہ یہ میدان آرزو. ایک ہاتھ میں محبوب کی زلف اور ایک ہاتھ میں شراب کا جام ہو، اور مجھے اس میدان میں اسی رقص کی آرزو. یہ ایک شعر جو ہے اس کے معنی میں نے جب کیے تھے حضرت جاوید اقبال کی موجودگی میں، تو میں نے یہ کیے تھے کہ کیا ہے زلف، کیا ہے زلف یار جو ہے حبل المتین ہے قرآن میں، اللہ کی رسی. اللہ کی رسی کیا ہے؟ وہ شریعت ہے، اس کی ڈوری جس کے ساتھ ہم بندھے ہوئے ہیں. جامع بادہ کیا ہے؟ یہ طریقت ہے. ون ہینڈ یو ہیو شریعت، دوسرے میں طریقت، اور پھر اس یونیورس میں، اس دنیا میں آپ رقص کریں، اس کی آرزو. کیپ اے بیلنس بٹوین ٹو آف دیز تھنگس. یہ دست جام باداؤ، ایک دست زلف یار، رقصی چنین میانہ یہ میدان آرزوست. تو کہتے ہیں گفتی ز ناز بیش مرنجان مراو برو، ان گفتنت کے بیش مرنجان آرزوست. تو نے کہا بڑے فخر سے اور ناز سے کہ بیش مرنجان، اس سے زیادہ مجھے تکلیف مت دے، رنجودہ نہ کر. رنجیدہ، رنجیدن ہوتا ہے نا پریشان کرنا، اور رنجان مت پریشان کر. اس نے بڑے ناز سے کہا محبوب نے کہ اس سے زیادہ مجھے مت تنگ کرو، مت پریشان کرو، بڑھاؤ اور جاؤ یہاں سے. ان گفتنت کے بیش مرنجان آرزوست. اور یہ تیرا کہنا کہ زیادہ تنگ نہ کرو، مجھے اس کی آرزو ہے. لطف سجن دم بدم، پہرے سجن گاہ بگاہ. سندھی کا شعر ہے، فارسی پہلا مصرع ہے. اوئی بھی واہ واہ، اے بھی واہ واہ. خدا ناراض بھی ہو اپنے در سے دھتکارے، پھر اس سے مانگو، اس کے پاس واپس آ جاؤ. اور یہ کہنا کہ تم چلے جاؤ، مجھے پریشان کیا ہوا ہے، یہ ہے ہمارے اعمال. اور آرزو جو ہے وہ توبہ کی آرزو ہے. جو توبہ کر لے اپنے غلطیوں سے، وہ اپنے محبوب کی خوشنودی کو پا لیتا ہے. یہ پوری غزل جو ہے وہ اسی انداز میں ہے. آئی عقل تو دے شوق پراگندگو شوی، آئی عشق نکتہ ہائے پریشان آرزوست. آئی عقل تو دے شوق پراگندے گو شوی. اے عقل، تو شوق کی وجہ سے پراگندہ منتشر کر رہی ہے گفتگو کو. عقل جو ہے وہ کبھی بھی ایک چیز کے اوپر کنسنٹریٹ نہیں کرتی. عقل سکیٹر کر دیتی ہے آپ کے آئیڈیاز کو، مائنڈز کو. آپ کسی چیز کے اوپر
کر ہی نہیں سکتے فوکس. اور عشق جو ہے وہ فوکس سے ہوتا ہے. یہ ہے عقل کا اور عشق کا وہ پریشان گوئی. پریشان کا مطلب فارسی میں بکھرنا. اے عشق نکتہ ہا یہ پریشان ہمارا دوست، اے عشق مجھے سکیٹرڈ ڈاٹ کی آرزو ہے جن کو میں اکٹھا کر سکوں. نکتہ ہا یہ پریشان سکیٹرڈ ڈاٹس، ٹھیک، ان کی مجھے آرزو ہے so that I can collect them together and I can focus myself on that. In آب و نان چرخ چو سیل است بی وفا، من ماہیم نہنگم و امان آرزوست. ان آب و نان چرخ چو سیل است بی وفا. آسمان کی وجہ سے یعنی تقدیر کی وجہ سے جو ہمیں آب اور نان ملتا ہے، پانی اور روٹی، رزق، یہ بے وفا ہے. کبھی ملتا ہے، کبھی رزق نہیں ملتا. اور یہ جو کچھ بھی آپ کی قسمت میں ہے بے وفائی ہے. کسی کو زیادہ مل گیا، کسی کو کم مل گیا. ایک دفعہ میرے ایک دوست نے مکہ میں یہ لطیفہ سنایا، اور وہ میں آپ کو بھی سناتا ہوں. کہتے ہیں کہ کوئی شخص تھا جس نے خیرات کرنی تھی، تو اس نے بہت بڑی وہ دیگ پکائی اور گاؤں کے لوگوں کو کہا کہ غریب لوگ آ کے دیگ سے کھا لیں. تو نائی جو تھا اس نے مالک سے پوچھا جس نے دیگ پکائی ہوئی تھی کہ اللہ والی ونڈ کرائیں کہ بندیاں والی کرائیں. اللہ والی ونڈ کرو. تو اس نے ایک بندے کو بلایا، آدھی دیگ دے دی، کہتے لے جا. ایک کو 1/4 دے دی، 2 کو اور تھوڑی تھوڑی، باقی کہتے جاؤ. کہتے کی مطلب؟ کہتے اللہ دین جی کر دے. کسی کو سارا دے دیتے ہیں، کسی کو ٹھیک. تو یہ اس کے کام ہے. یہ جو رزق ہے یہ بھی بے وفا ہے. آج ملا ہے، کل نہیں ملا. ان آب و نان چرخ چو سیل است بی وفا. سیل کیا ہے؟ سیلاب، فلڈ. فلڈ کی طرح آتا ہے رزق، پہ چلا جاتا ہے. کوئی سنبھال لیتا ہے، کوئی نہیں سنبھال سکتا. من ماہیم نہنگمو امان آرزوست. میں مچھلی ہوں. ماہی کہتے ہیں مچھلی کو. میں ایک مچھلی ہوں اور مجھے آرزو کس کی ہے؟ نہنگ کہتے ہیں مگرمچھ، اور امان کہتے ہیں سمندر کو. I need an ocean. اور پھر میں اپنا وجود کو برقرار رکھوں نہنگوں کے نشیمن میں. اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موج تنگ جولاں بھی، نہنگوں کے نشیمن جس سے ہوتے ہیں تہو بالا. تو وہ ایک بات پھر سے معلومی کہتے ہیں، فرماتے ہیں جانم ملول گشت زے فرعون و ظلم ان نور جیب موسی عمران آرزوز. میری جان جو ہے وہ ملول ہو گئی ہے فرعون اور اس کے ظلم سے، اور اب پھر مجھے موسیٰ کے جیب ہوتا ہے یہ سائیڈ والی، اس کو جیب نہیں کہتے فارسی میں. اس کو یہ جو ابا ہوتی ہے نا لمبی، اس کے اندر ایسے کر کے جو تو اس سے نکالتے ہیں. تو موسیٰ کو بھی خدا نے علیہ السلام کو کہا تھا اپنا جیب میں ہاتھ ڈالو اور پھر نکالو، اور پھر وہ ید بیضا تھا. تو کہتے ہیں کہ میرا پھر مجھے ظلم جو ہے فرعون کا وہ ہر طرف چھایا ہوا ہے اور میں تنگ آ گیا ہوں، اور مجھے اس نور حق کی، اس جلوے کی تجلی کی ضرورت ہے جو موسیٰ کی جیب سے نکلتا ہے اور وہ تاریکی کو مٹا دیتا ہے. آگے یہ جو اشعار ہیں یہ تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے. میرے استاد ڈاکٹر عرفانی مرحوم کے گھر میں ایک پینٹنگ تھی. بہزاد ایک ہائپوتھیٹیکل ہوا ہے بہت پرانے زمانے میں قبل مسیح میں پینٹر، لیکن یہ اصفہان کے پینٹر جو تھے ان سے بھی اپنا نام بہزاد رکھا ہوا تھا، ناٹ دی اوریجنل بہزاد. بٹ اس نے ایک بڑی خوبصورت پینٹنگ، اور یہ جو ہے یہ میرا خیال ڈاک کے ٹکٹ پہ بھی آئی تھی. اور یہ جو ہے ان کی ڈاکٹر عرفانی کی بڑی بیٹی تنویر آتی ہوتی ہے، آنٹی تنویر میرے لیکچرز میں، ان کے گھر میں یہ پینٹنگ ابھی موجود ہے. بڑی
خوبصورت کہ ایک بابا ہے، اس کے ہاتھ میں لالٹین ہے اور ایسے کھڑا ہے، اور اس کے بعد اس کے ارد گرد درندے پھر رہے ہیں، اور وہ ایک بندے کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے شہر میں، اور اس نیک آدمی کا ہاتھ پکڑ کے کھینچ رہا ہے ان بندوں میں سے. تو شیخ خضر کی طرف شاید علم دئی کل رات، دی کہتے ہیں کل رات کو، دی شب کل رات، دی روز کل کا دن. لیکن اگر صرف دی آئے دئی تو دئی سے مراد کل گزرا ہوا ہوتا ہے. دئی سے مراد ایک مہینہ بھی ہے ان کا، جو سردیوں کا مہینہ جو دسمبر کے ساتھ شاید کوئنسائڈ کرتا ہے. تو اب دئی کا معنی یہاں پہ گزرا ہوا 24 آورز ہیں، اور یوزلی دئی کا مطلب نائٹ لیا جاتا ہے، کل کی رات. دئی کل رات، شیخ ایک شیخ با چراغ، ہاتھ میں چراغ پکڑ کے ہنی گشت پھر رہے تھے، گرد شہر کے ارد گرد طواف کر رہے. کیا کہہ رہے تھے کہ قصدی و دد ملولمو انسان مارزوس، میں دیووں سے اور درندوں سے، دد ہوتا ہے پھاڑ کھانے والا درندہ، ان سے میں پریشان ہوں اور میں انسان کی آرزو. مزے کی بات یہ ہے کہ دئی کا لفظ جو ہے نا، دئی دیو، یہ ورڈ جو ہے ایرین لینگویج میں دو معنوں میں ہے. دیو سے ہی ڈیوائن نکلا ہوا ہے، DEIT فرام دیٹ. اور اسی طرح سنسکرت میں جو ہندوؤں کی لینگویج ہے، اس میں دیو از اے پازیٹیو ورچو، مہادیو جین مذہب کے سب سے بڑا دیو، ٹھیک. اور وہ جو ہے دیوتا، دیو سے ہی دیوتا، ٹھیک. لیکن پرشین میں دیو نیگیٹو میننگ میں چلا گیا، ڈیٹی کے معنی میں نہیں. لیکن اسی سے جب پرشین سے گریک نے لیا ہے تو اسی سے ڈیول بنا لیا ہے. تو دیو کی اصل معنی وہ ہے، جیسے آپ اس کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں ڈیول کے معنی میں. پرشین میں دیو، بڑے بڑے دیو تھے، بند دیو ہم کہتے تھے، ٹھیک. کیونکہ ہندی میں جب آیا سنسکرت سے، سنسکرت میں دیو ہی ہے، مہادیو. لیکن انہوں نے ہندی میں اس کو دیو کہا، تو دیوتا، وہ دیوتا ہے اللہ کے لفظ. تو ہم نے بھی اردو میں پرشین سے دیو نہیں لیا، ہم بھی دیو کہتے ہیں، دیو بڑے بڑے دیو ہوتے تھے، ٹھیک. قد دیو دد ملولمو، I am upset with the devils and beasts of prey، جو پھاڑ کھانے والے ہیں. انسان آرزو، مجھے انسان کی آرزو. انسان کیا ہے یہ میں آپ کو پڑھاؤں گا جب زورواسٹرین کے سلسلے میں میں بات کروں گا، کیونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ مین جو ہے انسان، اس میں ایسی قوت ہے کہ اگر وہ چاہے تو اپنی طاقت کے ساتھ ایک پرفیکٹ مین، ہرمن کو جو ایمباڈیمنٹ ہے آل برائیوں اور ایول کا، اس کو سٹن کر سکتا ہے. دیٹس ویری امپورٹنٹ. تو اس انسان کی آرزو ہے جو انسان کامل ہے. تو اقبال کے یہاں جو انسان کامل کا کانسیپٹ ہے وہ جیلی سے لیا ہے، یا جیلی کے علاوہ انہوں نے رومی سے لیا ہے، اور ابن عربی سے بھی لیا ہے، جیلی سے بھی لیا ہے. لیکن رومی اور ابن عربی ایک وقت کے میں تھے، ود ڈفرینٹ آئیڈیالوجی، ڈفرینٹ بیسس. یہ علیحدہ بات تھی کہ ابن عربی کے جو تھے یہ اسٹیپ سن بدر الدین کونوی، ہی واز اے گڈ فرینڈ آف رومی. اور بدر الدین کونوی کا جو باپ تھا وہ شیراز کا تھا اور ایرانی تھے، لیکن خود ابن عربی جو تھے وہ تھے عرب فرام اسپین، اور
کافی ان کی زندگی کا حصہ نارتھ افریقہ میں بھی گزرا تھا جو اسپین سے زیادہ دور نہیں تھا. رومی کی کوئی ملاقات ثابت نہیں ہے ابن عربی سے کسی طرح بھی. مراکش میں کچھ وقت گزارا. یہ آج میں آپ کو ایک جملہ ضرور بولوں گا اور وہ جملہ ہے میرے استاد اللہ تعالیٰ ان کو بری کرے. ویری فیو اسکالرز آئی ہیو سین آف دیٹ اسٹیج. سید عبداللہ سید صاحب یہ کہا کہ رومی دمشق میں بھی رہے اور رومی حلب میں بھی رہے. حلب میں، اور حلب میں پڑھاتے تھے جہاں پہ ملاقات ہوئی تھی شمس سے ان کی بیفور گوئنگ ٹو اناطولیا اینڈ گوئنگ فائنلی ٹو کونیا. یہاں پہ دمشق میں رومی اور سعدی اور ساتھ وہ جو تھے محی الدین ابن عربی ایک ہی وقت میں اس شہر میں موجود تھے. 1 سال ان کی زندگی کا آتا ہے. سید عبداللہ یہ کہتے تھے کہ کہیں کسی جگہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ دونوں کی ملاقات ہوئی ہو، لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی شہر میں جلال الدین رومی بھی اور ابن عربی بھی آپس میں نہ ملے ہو. لیکن کسی وجہ سے، حالانکہ رومی نے حلاج کے بہت سارے اشعار کو، عربی کے اشعار کو مثنوی میں انکارپوریٹ کیا ہے، لیکن انہوں نے کہیں بھی ابن عربی کا ذکر نہیں کیا اینڈ وائس ورسا. لیکن ابن عربی کے ایک اسٹیپ سن کی ڈیفینیٹلی مولانا سے ملاقاتیں ثابت ہیں اور تعلقات ثابت ہیں. سعدی کا بھی کہیں اس نے ذکر نہیں کیا کہ میری جلال الدین رومی سے ملاقات ہوئی ہے یا ابن عربی سے. لیکن ایک وقت ایسا ضرور آیا تھا کہ they were living in the same city of Damascus. تو having said this thing, بھئی شیخ با چراؤ ہمی گاشت گرد شہر خط دی وہ دد ملولمو انسان مارزوز. اس نے جو سنا تھا دوسری آپ نے سنا، اس میں دام و دد کا لفظ تھا، یہاں دی وہ دد ہے. دام کہتے ہیں عام جانور، یہ جو حیوانات جن کے آپ دودھ وودھ پیتے ہیں یا پالتو جانور، ان کو دام کہتے ہیں. اسی لیے یہ جو ہوتے ہیں ویٹرینیرینز، ان کو ہم کہتے ہیں دام پزشک، جانوروں کے فزیشن، دام پزشکی. تو وہ دام ہے. دد کا مطلب جو ہے وہ درندہ ہے، پھاڑ کھانے والا، پرشین. کر دی وہ دد ملول جن ہم رہاؤں سست اور آصر دلم گرفت شیر خدا وہ رستم دستان مار. اب سست کا مطلب پرشین میں ڈھیلا، لوز، ناٹ لیزی. لیزی کے لیے پرشین میں تمبل کا لفظ ہے. اس لیے میں اکثر اوقات جب کہتا ہوتا ہوں کہ کبھی بھی اقبال کی فارسی کو پڑھنے کے وقت اردو ڈکشنری کو نہ پڑھیں. وہی ورڈ جو ہے وہ ڈفرینٹلی ریفلیکٹ ہوتے ہیں اردو میں، لیکن پرشین میں وہ ڈفرینٹ. جیسے میں نے ابھی آپ کو دیو کا لفظ بتایا سنسکرت میں اور پرشین میں، تو ورڈ کو اسی لینگویج میں پڑھیں جس لینگویج میں شاعری کی گئی ہے یا اس لینگویج کو آپ پڑھ رہے ہیں. سست، لوز، عناصر، ایلیمنٹس. پہلے تو خیال تھا نا کہ 4 ایلیمنٹس ہیں، اب ہم کہتے ہیں کہ بے شمار ایلیمنٹس ہیں، 100 سے زیادہ ہیں. اب یہ جو ایلیمنٹس ہیں ان کے ملنے سے ایک ترکیب سے، جسے کہتے ہیں سب کچھ بنتا ہے. چک بست، برج نرائن چک بست کا شعر ہے کہ زندگی کیا ہے عناصر کا ظہور ترتیب، ترتیب، اور موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشاں ہونا. اور یہ عناصر کا پرانا کھیل، یہ دنیا یہ دون. اقبال میں بھی عناصر، ایلیمنٹس. اور عناصر کا مطلب ہے ایلیمنٹس جو سست عناصر جن کی ایلیمنٹس لوز ہوں، آپس میں صحیح طرح کمبائن نہ کیے ہوں. اقبال نے پھر ان دونوں شخصیات کا بارے میں کہا، جاوید نامہ میں کہا آگے جا کے، جب ایران کے بارے میں گلا کر رہے ہیں، موجودہ جو دور ہے اس کے بارے میں نادر شاہ کو بتا رہے ہیں، تو کہتے ہیں باوطن پیوستو اب خود درگذشت. وطن کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو وابستہ کر لیا ہے اور اپنے آپ سے تعلق توڑ لیا ہے، اور دل
रस्तम बस तो आज हैदर गुज़ाश्त, रुस्तम के साथ दिल बांध लिया है और हैदर से गुजर गए हैं। यानी इकबाल ने दोनों शख्सियात को एक शेर में आगे चल के जावेदनामा में भी बयान समो दिया। और यही चीज़ थी, वो जो शख्स था ताइफ का रहने वाला था, उसका मुझे नाम भी याद आ जाएगा, हारिस करके आता था, नज़र बिन हारिस। नज़र बिन हारिस जो था ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कंटेम्परेरी था और ये रहने वाला था ताइफ का और ये पढ़ा लिखा था बहुत। और इसने ईरान की यूनिवर्सिटी जिंदी शाहपुर से पढ़ा हुआ था और जिंदी शाहपुर की यूनिवर्सिटी कायम की थी नौशेरवान ने। और नौशेरवान ने उसमें सारे प्रोफेसर जो आए थे वो ग्रीस थे। नस्तूर आया था और नस्तूर जो था ये उस वक्त पोप था रोमन के, उसका उनके चर्च का, नॉट ऑफ रोमा बट इन कांस्टेंटिनोपल। तो इसने कहीं नस्तूर में खड़े होकर कहा था चर्च में, कहा था कि ये कहना कि मरियम खुदा की बीवी है और ईसा खुदा का बेटा है ये गलत है। खुदा का कोई बेटा नहीं है। जीसस विल बी रिस्पेक्टेड बाय अस, और इसके हर वर्ड जो है वो रिस्पेक्ट। आरबरी कहता है कि उसने जीसस के दर्जे को डाउनग्रेड करके पैगंबर के बल्कि इमाम के दर्जे पे ले आया। ये आरबरी का क्या? जब नस्तूर ने ये कहा कि ईसा खुदा का बेटा नहीं है, ये 534 या 36 में करीब उसके करीब उसने कहा था, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से तकरीबन 4 डेकेड पहले, तो उन्होंने नस्तूर को निकाल दिया था और वो अपने तमाम मोतक़दीन और मरीदों को लेके ही एंटेड इन पर्शिया। रोमन ने उनको मारा पीटा और बड़ी जुल्म किए और हर वो शख्स जो रोमन एम्पायर का दुश्मन होता था, ही वॉज गिवन असाइलम एंड रिस्पेक्ट एंड ऑनर बाय द पर्शियंस। तो नस्तूरी क्रिश्चियन जो है वो उस यूनिवर्सिटी उनके एजाज में नौशेरवान ने बनाई थी। और उसी यूनिवर्सिटी में इंडिया से भी थे, प्रोफेसर गंगाराम था, मानक लाल था, वागवत था, सर्जरी के प्रोफेसर थे। ही कलेक्टेड फ्रॉम इंडिया एंड ग्रीस एंड फ्रॉम पर्शिया। उस यूनिवर्सिटी से फलसफा पढ़ा हुआ था नज़र बिन हारिस ने, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कंटेम्परेरी था और वो था ताइफ में रहता। हुआ ये कि जब वही नाज़िल हुई मक्का में, तो मक्का के जो कुफार थे वो उस बाबा जी को मिलने गए नज़र बिन हारिस को कि तुम बड़े फलसफे के माहिर हो, बड़ी दूर से बड़ी यूनिवर्सिटी के डॉक्टरेट है तुम्हारे पास। तो उसने कहा कुरान सुनाओ मुझे। तो सुना, उसने कहा हाँ बड़ी खूबसूरत दास्तानें हैं यूसुफ ज़ुलेखा की और याकूब की, है मज़े की चीज़ें इसमें कुरान में, लेकिन वो जो लुत्फ़ है रुस्तम और उस फंदियार की दास्तानों में और तौरात की, वो किधर है? ये नऊज़ुबिल्लाह नकल कुफर नबाही नज़र बिन हारिस का था। और फिर उसकी सर्विसेज इन्होंने मक्के वालों ने उसको पैसे दे के मक्का में बुलाया, आप आए और कुरान का तोड़ पेश करें आपने पर्शियन अंदाज। ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा, मेरे पीएचडी के थीसिस में मौजूद है डिटेल इसकी, बट आई रोट 45 years ago in my doctorate। नज़र बिन हारिस जो था वो आया मक्का, साथ उसने कुछ गाने वाली लड़कियां रखी हुई थी, उनको पर्शियन के और जो भी उनके ज़ेरे असर थे अरबिक के कुछ गीत बना के, तो वो उनसे तालियां बजाता था, नचाता था, और लोग जो थे वो उसकी बातें सुनते थे और इस्लाम को मजाक उड़ाते थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तज़हीक करते थे ये। और जब जंग बदर हुई, फिर वो उनके साथ लड़ने के लिए भी जंग बदर में आया, उनको मोटिवेट करने के लिए और साथ।
اور وہ جنگ میں پکڑا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کا حکم جاری کیا. He was murdered because of blasphemy اور اس کے جو اسلام کے خلاف یہ ساری کی ساری چیزیں تھیں. بڑی امپورٹنٹ چیزیں. اس نے بھی کہا تھا جو مزار رستم کی داستان میں ہے. ٹھیک. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رستم ایسا ان نون نہیں ہے. ٹھیک. ویل نون. جب آپ اس کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں رومی کہتے ہیں کہ ہمراہان سست عناصر دلم گرفت شیر خدا وہ رستم دستان ہمار. رستم دستان داستانوں کا رستم سٹوریز میں جو بیان کیا گیا. لیجنڈری دستان لیجنڈری. اس کے بارے میں کہتے تھے پیدا ہوتے ہی اس کو اٹھا کے لے گیا تھا سیمر. اس نے آسمانوں میں پالا تھا اس کو رستم نے کبھی کسی جنگ میں شکست نہیں کھائی تھی. بڑے سے شیر خدا رستم دستان مارزوس. اور کہتے ہیں کہ گفتم کہ یافت می نشود جستائی ما. گفتن کہ یافت می نشود آن مارزوس. کہتے ہیں میں نے اس بابے کو کہا شیخ کو ہم نے بھی بہت ڈھونڈا ہے ایسا بندہ جو تم ڈھونڈ رہے ہو آج تک نہیں ملا. تو بابے نے کہا ہمیں اسی کی آرزو ہے جو ملتا نہیں ہے. گفت کہ ان کے یافت بھی نشود حالمات. اصل میں اسی مصرے کے اوپر اسرار خودی کی انہوں نے بنیاد رکھی ہے اقبال نے. اور یہ چاروں اشعار جو ہیں تینوں چاروں اشعار کتنا زیادہ بیٹھا ہوا. جب میرا پہلا آیا تھا نے خطبہ کروایا تھا 1994 میں نہیں ساری 1994 میں 2014 میں یاد ہے نومبر میں. تو وہ لڑکی تم لائے تھے وہ ایرانی جو تھی ہاں تو اس نے کیا کہا اس نے بھی یہی شعر پڑھے تھے نا. میں نے کافی وقت خطبے کا لے لیا تھا. اس سے مجھے آ رہا تھا کہ میں ٹائم جو ہے نا وہ لے رہی ہے آغاز میں ایسے ہی روٹین لیکن دیٹ واز ویری گڈ. بڑے اچھے طریقے سے میری بھی استاد تھی آپ کی دہی شیخ. وہ اس نے کہا کہ دہی شیخ پا چراغ ہمیں گشت گرد شہر کاست دام و دد یا دیو و دد ملولم و انسان ماردوس زن ہمراہان سست عناصر دلم گرفت شیر خدا و رستم دستان ماردوس. گفتم کہ یافت می نشود جستائی ما. گفتان کہ یافت می نشود آن مار. اب یہ میں نے آپ کو کیوں یہ سنائی ہے آگے چل کے یہ اس کی بیس بنے سارے کے ساتھ. ابھی علامہ جو ہے رومی کی یہ غزل جو خود بخود اس وقت سنائی دی ہے یہ آسمان کو جواب ہے جو اس نے زمین کے بارے میں کہا ہے. اب علامہ آگے آ گئے. اب بڑی ایک جذباتی منظر ہے جس کو ڈرامہ کہہ لیں ڈرامائی انداز کہہ لیں کچھ کہہ لیں بٹ اقبال از الون اسٹینڈنگ. آسمان پہ سکوت ہے زمین پہ خاموشی چھائی ہوئی ہے. وہ دیکھتے ہیں اور ایگزیکٹلی پہاڑ کے پیچھے سے چاند کی طرح افق سے میرے پاس وہ تصویر تھی مجھے ملی نہیں ہے میں دکھاتا. ایک سیارے کی شکل میں ایک ڈم لائٹ نظر آتی ہے جو آہستہ آہستہ اقبال کے اوپر واضح ہو جاتی ہے اور وہ جلال الدین رومی کی روح ہے. آپ ادھر کھڑے ہوئے ہیں اس مقام پہ جہاں ہم روز الست پہ کھڑے تھے جہاں روحوں نے روحوں کو دیکھا تھا جہاں ایک وعدہ کیا تھا خدا کے ساتھ. اس وعدے کو ملا کے اب ارواح کی ملاقات جو ہے بڑی امپورٹنٹ ہے یہ ساری چیز. اور میں کوالیفائڈ نہیں ہوں اس چیز کو ڈسکس کرنے کا لیکن اقبال آخری زندگی کے 2 مہینے 2 روحوں سے گفتگو کرتے تھے. یہ جسٹس جاوید اقبال کے الفاظ ہیں لیکن جسٹس جاوید اقبال کو چودھری محمد صاحب نے منع کر دیا تھا زیادہ ڈیٹیل نہ لکھنا ہے اس پہ. غالب بھی اور رومی
اور ایک دن اس کو کہتے ہیں اس کو علی بخش کو، علی بخش مرزا صاحب آئے ہوئے میں چاہ پانی نہ بندو، بیوقوف آدمی تم نے کچھ کو خدمت نہیں کی لاؤ ان کے لیے. تو کہتے جی کدھر؟ کہتے بیٹھے ہوئے. کہتے مجھے تو نظر نہیں آئے. تو کہتے ہیں ابھی تو بیٹھے ہوئے تھے لمبی ٹوپی پہن کے، پتہ نہیں تمہیں کیوں نہیں نظر. اچھا چلے گیا. میں نے کل میں پڑھ رہا تھا کہ ایک نقوش اخبار رسالہ نکلتا تھا لاہور سے، تو اس کے طفیل صاحب ہوتے تھے مالک، شاید 49 کی بات ہے، جب وہ کہتے ہیں طفیل صاحب کہ ایک دن کہتے ہیں 2 موقعوں پہ نا اس نے روحانی بات کی ہے. آئی ایم ناٹ کوالیفائڈ فار دیٹ، میں وہی بات کروں گا جو میں نے کتاب سے پڑھی ہوئی ہے، اور اپنے آپ کو میں کتاب تک ہی محدود رکھتا ہوں، اپنے مکاشفات پہ یا اس پہ نہیں جاتا، اپنے کسی تجربے پہ، نہ ہی میرا تجربہ ہے کوئی ایسا. تو کہتے ہیں کہ ایک دن میں بڑا پریشان تھا کہ میں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نقوش کا نمبر چھاپنا چاہتا تھا. کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں لگتی، اتنے میرے پاس مضامین ہیں، ان کو میں ترتیب کیسے دوں گا اور کون سے مضامین میں باہر نکالوں گا. کہتے ہیں ایک دم میرے کمرے میں روشنی ہوئی اور ایک بزرگ شکل نظر آئی مجھے. تو مجھے انہوں نے کہا کہ تم فکر نہ کرو، رسول نمبر کا ہم اہتمام کر لیں گے. کہتے ہیں اس شخص نے ترتیب دینا شروع کی اور خود بخود ہوتی چلی گئی. میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، کوئی روحانی شخصیت تھی جو آئی. تو کہتے ہیں اس روحانی شخصیت کا ایک اور لنک انہوں نے پھر یہ جوڑا کہ ایک دن نہ میں باہر نکلا ہوا تھا تو اسی شکل کے بابا جی اس کو مجھے ملے باہر، کہ ہاتھ میں نہ کوئی پلندہ کاغذوں کا تھا، پرانے سے کاغذ. تو کہتے ہیں یہ میں بڑے دیر سے امانت اٹھائے پھر رہا تھا، لے لو امانت حقدار تک پہنچ گئی ہے. تو کہتے ہیں مرزا غالب کا اپنا کلام اپنے ہاتھ کے سائنس کے ساتھ جو اوریجنل تھا وہ مجھے پہنچا دیا کسی. تو بعد میں خیر میں نے دہلی میں اس کو پھر سے کچھ لوگ لے گئے. واٹ ایور دیٹ. یہ ایسے تجربات ہیں جو ان لوگوں کے ہیں، میرے تجربات نہیں ہیں. لیکن ان ارواح کا اقبال نے جس طرح ذکر کیا ہے، اب میں اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ، جیسے میں نے کہا کہ قرآن پاک میں ہے وَأَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا. اللہ تعالیٰ نے بنی آدم اور ان کی پشتوں سے جو لوگ تھے ان سے یہ وعدہ لیا اور پوچھا، اور اس کے بعد میں نے کہا کہ کیا میں تمہارا خدا ہوں، اور ان سے گواہی مانگی تو سب نے کہا کہ تم ہمارے خدا ہو، آپ ہمارے خدا ہیں. یہ گواہی. اس کے بعد روحوں کے ساتھ کیا ہوا nobody knows. اور یہ روحیں پھر دنیا میں آتی گئیں. اور اقبال کہتے ہیں موج مستر خفت بر سنجاب آب با شد افق تار از زیان آفتاب. سنجاب کا معنی جو ہے 2 ہے. ایک تو عربی زبان میں یہ جو گلیری ہوتی ہے اس کو سنجاب کہتے ہیں. گلیری کی آپ اگر دم دیکھیں نا تو بڑی وہ خوبصورت سی ہوتی ہے اور بڑی وہ سافٹ ہوتی ہے. اس طرح کا اگر گدا ہو بیڈ کے اوپر ڈالا جائے اس کو بھی سنجاب کہتے تھے. گلیری کی طرح کا، اس کی دم کی طرح کا، تو اٹ از کالڈ ایز سنجاب. تو فرماتے ہیں کہ موج مستر، ایک بے چین موج، مضطر. اضطرار جو ہے نا ایمرجنسی کو کہتے ہیں، اضطراری کیفیت اور اضطراری کیفیت. ایک ایسی موج، ایک لہر سمندر کے پانی کی جو بڑی بے چین تھی اور آئی خفت بر سنجاب آب، اور آ کے لیٹ گئی اور سو گئی پانی کی لہروں کے اس گدے کے اوپر جس پہ نیلا تھا. تھنک آف اقبال آئیڈیا. موج مستر خفت بر سنجاب آب شد افق
طار از زیان آفتاب. آفتاب کا معنی دھوپ ہوتا ہے. مہتاب، تاب میں نے روشنی ہوتا ہے نا. ٹھیک، ہم آفتاب سے مراد خورشید بھی لے لیتے ہیں، لیکن یہ اس کے مطلب جسے کہتے ہیں اصل معنی نہیں ہے. اصل معنی آفتاب کے ہیں دھوپ کے. آفتاب کے معنی کیا ہے؟ سورج کی چمک کے، اور سورج کی روشنی اور سورج کی دھوپ. اور زیان آفتاب، زیان کا معنی ہوتا ہے لاس. سود و زیاں ہے زندگی. سود کا معنی گین اور زیاں کا معنی لاس. زیان آفتاب، لاس آف دی سن شائن. اور کیا ہوا ہے؟ when the sunshine was lost شد افق تار. تار کا معنی تاریک ہوتا ہے، ڈارک. شب تار، تاریک اصل معنی تار ہی تھا. جس طریقے سے لفظ خور ہے نا، خور سورج کا اصل لفظ خور ہے، خورشید چمکتا ہوا خور. اسی طرح تاریک، باریک. اور کہتے ہیں کہ اب جو ہورائزن تھا، افق جو تھا، وہ ڈارک ہو گیا بیکاز there was no sunshine left. حضرت فرماتے ہیں کہ از متاوش پارائی دزدید شام کوکبی چن شاہدی بالائی بام. وہ جو آفتاب کی روشنی کم ہو رہی تھی. اب آپ لوگ یہ بھی سمجھ لیں، رومی جب آفتاب کا ذکر کرتے ہیں نا، آفتاب آمد، جواب آفتاب گر دلیل اشباید از وی رو متاب. آفتاب ہی آفتاب کا جواب ہے، اور اگر اس کی دلیل چاہیے تو اس سے چہرہ مت. اور جب بھی آفتاب کا ذکر کرتے ہیں تو شمس تبریزی کا ذکر کرتے ہیں. آپ رومی کا ذکر ہو رہا ہے تو کیا اقبال کہتے ہیں کہ جب آفتاب کی شعاعیں کا اثر کم ہو گیا، لاس ہوا ہے، تو اس میں سے شام نے تھوڑا سا چرا لیا. آفتاب شام جو ختم ہو رہی تھی، اس نے آفتاب کی تھوڑی سی روشنی چرا لی ہے. از متاش، اس کے مال و متاع سے، آفتاب کے سے. تارائی، تھوڑا سا ٹکڑا، دزدید، چوری کر لیا ہے شام نے. اور کیا ہوا ہے؟ کوکبی چن شاہدی بالائی بام. اور وہ جو تھوڑی سی روشنی چوری کی ہوئی تھی وہ ستارے کی شکل میں نظر آئی ہے، کوکبی. اور وہ جو ستارہ ہے چن شاہدی، ایک محبوب کی طرح. شاہد کا معنی ویسے گواہی دینے والا ہے، لیکن محبوب کے لیے فارسی میں شاہد کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ایک محبوب کی شکل میں ستارہ نمودار ہوا ہے بالائی بام، میرے بام کے اوپر. میری جو چھت تھی اس کے اوپر ایک ستارہ نمودار ہوا ہے. اس بڑا خوبصورت سا ستارہ ہے. اور ہوا کیا ہے؟ روح رومی پردہار و بردرید از پسے کوہ پارائی آمد پدید. رومی کی روح نے پردوں کو پھاڑ کے رکھ دیا. بیریئرز آف ٹائم اینڈ اسپیس. پردہ کیا ہے؟ دا بیریئر. یہاں کیا ہے؟ بیریئر آف ٹائم اینڈ اسپیس کو پھاڑ کے. بردریدن، دریدن سے درندہ نکلا ہوا ہے، دریدن کا مطلب پھاڑ کے. تو کیا ہوا ہے؟ رومی کی روح نے سارے بیریئر کو کراس کر لیا. از پسے کوہ پارا، پہاڑ کے ایک ٹکڑے کے پیچھے سے. از پسے کوہ پارا ہی آمد پدید. رومی کی روح ایک دم ظاہر ہو گئی ہے میرے سامنے. اس شام کے وقت جب ایک ستارہ تھوڑا سا نمودار ہوا ہے جس نے سورج کی شعاعیں چرائی ہوئی تھی. اور کیا ہے؟ تل اتش رخشند مثل آفتاب شیب او فرخند چن عہد شباب. طلعت کہتے ہیں چہرے کو. از صبح بدا من طلعتے، ان کے چہرے کی روشنی سے صبح طلوع ہوتی ہے. طلوع بھی اس سے نکلا ہے. طلعتش رخشند مثل آفتاب، اس کا چہرہ جو ہے وہ آفتاب کی طرح چمک رہا تھا.
رومی کی روح کا رخشیدن چمکنا، بلکہ شائن سے بھی زیادہ جسے کہتے ہیں گلیٹرنگ شائن جو ہے وہ رخشندگی ہوتا ہے، تابندگی ہے شائن. رخشیدن گلیرنگ، وہ جو ہوتے ہیں نا گلیرنگ شائن، اس کو آپ کہتے ہیں. تلتش رخشند مثل آفتاب شیب فرخند چن عہد شباب. شیب کہتے ہیں بڑھاپا، شباب کہتے ہیں جوانی. تو فرخندے یا فرخندے کا کچھ کہتے ہیں لوگ. میں نے کچھ ایرانیوں کو واقعی فرخندے پڑھا ہے، سنا ہے فرخندے پڑھتے ہوئے. آئے بات میرا اپنا خیال ہے فرخ سے فرخندہ ہے، میں زبر ہی پڑھوں گا، لیکن ہو سکتا ہے وہ ہمارے قوال جو ہم فرخندہ کہتے ہیں، تو میرا خیال تھا میں ان کو غلط کہتا تھا، لیکن میں نے جب ایرانیوں کو بھی فرخندے پڑھتے ہوئے سنا ہے گیت میں تو مجھے تھوڑا ڈاؤٹ ہوا ہے. لیکن فرخ کا میں نے مبارک، فرخ پرشین کا ایکویولنٹ ہے مبارک کے لیے. فرخندے جو انتہائی مبارک والا ہو. شرم شرمندے، شرم والا، فرخندے مبارک والا. تو کہتے گئے ہیں کہ شیبہ فرخندے، اس کا بڑھاپا بھی زیادہ مبارک ہے اور مبارک والا ہے، برکت والا ہے. کیوں عہد شباب، جس طرح کوئی جوان آدمی کا چہرہ ہوتا ہے، اس کے رومی کے بڑھاپے سے بھی عہد شباب کی جو ہے وہ برکتیں جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں. وہ کہتے ہیں پیکری روشن زنور سرمدی در سراپایش سرور سرمدی. پیکری وہ ایک ایسا جسم ہے رومی، پیکر، پیکری روشن نور سرمدی، جس کو سرمدی نور نے روشن کر رکھا ہے. سرمد کہتے ہیں ہمیشگی، اٹرنٹی. خدا کا نور جو اٹرنل ہے، اس نے رومی کے چہرے کو روشن کیا ہوا ہے. اور در سراپایش، اس کے سر سے لے کے پاؤں تک، سراپایش اس کے پورے جسم میں سرور سرمدی، ہمیشہ ہمیشہ کا سرور جو ہے وہ موجود ہے. اور میرا خیال ہے اس وقت اقبال is the most emotional while talking to a great man about a great man. آج کل رومی کے بہت زیادہ اکٹھے ہو گئے ہیں فالوورز دنیا میں، رومی کر کے ناچ رہے ہیں، لیکن رومی کی تہہ کو کوئی نہیں پہنچ سکا. اگر کوئی پہنچ سکا ہے تو اقبال. اور یہی وجہ تھی کہ میرے استاد حضرت عرفانی نے جو پہلی کتاب اقبالیات پہ لکھی تھی 1951 میں، جو بیسٹ سیلر تھی ایران میں، اس کے بڑے ایڈیشن چھپے، وہ تھی رومی عصر، دی کنٹمپریری رومی. اس میں اقبال نے کہا تھا کہ یہ آج کے دور کا، عرفانی نے کہا تھا علامہ اقبال آج کے دور کے رومی ہیں. رومی has come back. رومی کی روح واپس آ گئی. ہم آواز ان کے قائل نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں، ورنہ اٹ از دی کم بیک آف جلال الدین رومی ان اقبال. تو کہتے ہیں پیکری روشن ز نور سرمدی در سراپایش سرور سرمدی بر لب سر پنہان وجود بند ہے یہ حرف صوت اور خود کشود. بر لب اس کے ہونٹوں پر ہے سر پنہان وجود، وجود کے چھپے ہوئے اسرار، راز. وجود کیا ہے؟ ایگزسٹنس. وجود اور شہود. وجود کیا ہے؟ عین ذات، خدا، خدا کی ہستی، ایگزسٹنس. شہود کیا ہے؟ اس کی ہستی کا عکس جو نظر آ رہا ہے اس کے صفات سے. تو رومی کے بارے میں کہ بر لب سر پنہان وجود، اس کے ہونٹوں کے اوپر ہستی ہے مطلق کے جو چھپے ہوئے اسرار ہیں، وہ رومی کے لبوں سے بیان ہو رہے تھے. اور بند ہائی حرف و صوت اور خود کشود. اور میرے سامنے جب اس کی رومی کی روح آئی ہے تو حرف اور صوت، صوت میں نے ساؤنڈ، حرف میں نے ورڈز، یہ ورڈز اور ساؤنڈز، یہ ساز اور آواز، اس کے باندھے جو تھے وہ رومی نے اب کھولنے شروع کیے.
حرف او آئینه آویخته علم با سوز درون آویخته. اس کی حرف کیا ہے؟ ایک لٹکے ہوئے آئینے کی طرح ہے. آویختہ لٹکا ہوا، آئینہ ہی آویختے. رومی کے الفاظ بھی ایسے ہیں کہ مرر ہے آپ کے سامنے، کھل جاتے ہیں. اور علم با سوز درون آویختے، علم بھی ہے اور اندر کے سوز کے ساتھ ملا ہوا. اقبال جب رومی کو آتے ہیں نا تو اقبال جذباتی ہو جاتے ہیں، اور رومی جب شمس پہ آتا ہے تو رومی بھی اپنا آپ لوز کر دیتے ہیں. اور ابو علی سینا جو فلاسفی اور میڈیسن کا سب سے بڑا سمجھا جاتا ہے اس دور کا، میڈیول دور کا ایک ہستی. تو اقبال کہتے ہیں ابو علی اندر غبار ناکا گم. ابو علی جو ہے وہ تو اونٹنی کے گرد و غبار اس کے پاؤں میں گم ہو گیا. دست رومی پردیاز محمل گرفت، اور رومی نے آگے بڑھا ہے. اور محمل جو ہے کاروان کی جس کے اندر محبوب بیٹھا ہوا ہے اس کا پردہ اٹھایا. دست رومی پردیاز محمل گرفت. کہتے ہیں وہ فروتا رفتو تا گوہر رسید ان ساحل مثل خس منزل گرفت. رومی جو سمندر کے اندر کود گیا ہے، اس کی گہرائیوں میں چلا گیا ہے، اور اس کی گہرائیوں میں سے ایک سیپی کو توڑ کے ہیرے کو باہر نکالا ہے. کیا کہا ہے؟ فروتا رفتو تا گوہر رسید ان بدریا مثل خس منزل گرفت. اور ابو علی سینا خس و خاشاک کی طرح ساحل کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. اور آگے کہتے ہیں حق اگر سوزیدہ دارد حکمت است. اگر حق کے اندر سوز نہ ہو تو اس کو حکمت کہا جاتا ہے. شعر میں گردت چو سوز از دل گرفت. جب دل کا سوز مل جائے تو وہ حکمت شعر میں بدل جاتی ہے. یہ ہے رومی کا عمل ہے. اور اگر آپ نے اور پڑھنا ہے میں ابھی چلتا جاؤں گا. گوئٹے اور رومی کا پڑھیں، گوئٹے اور جلال کو. وہ پوری کی پوری نظم مجھے یاد ہے کہ نکتہ دانے المنی رازاری رم صحبتی افتاد با پیر عجم شاعری کو ہم چنا نالی جناب نیست پیغمبر ولی دارد کتاب. اقبال کہتے ہیں وہ شاعر کون ہوگا اس عالی جناب کی طرح کا جو پیغمبر تو نہیں ہے لیکن ہاتھ میں اعلامی کتاب لے کے آیا ہو. اقبال نے کہا یہ خود ایک اور جگہ یہ خود بے نمود پیر حق سرشت کوبے پھر پہلوی قرآن نوشت. آج مجھے اس پیر کی زیارت ہوئی ہے جس نے پہلوی کے روپ میں قرآن لکھ دیا ہے. یہ مطلب اس کا جو جذباتی منظر میں اقبال کی ہاں ہے کہ حرف آئینہ یا آمیختے، اس کی حرف جو ہے وہ لٹکا ہوا آئینہ ہے. علم باسوز درون آمیختے، اور اس کا علم جو ہے وہ اندر کے سوز کے ساتھ مکس ہوا ہوا ہے. آمیختن آمیزہ مکسڈ. کہتے ہیں گفت و بش موجود و ناموجود چیز مانیے محمود و نامحمود چیز. گفت و بش میں نے اس کو کہا. پرشین میں گفت کہا، گفتم میں نے کہا، گفتمش میں نے اس کو کہا. پورا جملہ ایک لفظ میں آپ بند کر رہے. گفتمش موجود ہو ناموجود چیز. میں نے کہا مولوی صاحب یہ بتا دیں کہ موجود اور ناموجود میں کیا فرق ہے. لا موجود الا ہو، صاحب وجود جو موجود ہے وہ، اور جو ناموجود موجود ہے اس میں کیا فرق ہے. محمود کا مطلب ہے تعریف کیا ہوا. نامحمود جس کی تعریف نہ کی گئی ہو، اس سے اپوزٹ. وہ کون ہے؟ کیا ہے فرق بٹوین ٹو؟ میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں جب موجود کی بات آتی ہے تو اللہ ہے، جب محمود کی بات کرتے ہیں تو محمد کی ہستی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ تعریف ان کی گئی ہے. محمود خدا نے کی ہے. میں نے پوچھا ہے رومی سے. اقبال کہتے ہیں گفت مش موجود و ناموجود چیز، اور مانیے محمود ہو نامحمود چیز. گفت موجود ہم کے لیے خواہد نمود آشکارا ہی تقاضا یہ وجود. رومی نے کہا گفت، اس نے کہا موجود ان کے می خواہد نمود. موجود وہ ہے جو ظاہر ہو کے رہے گا. میں کہوں خواہد گفت وہ کہے گا، خواہم گفت میں کہوں گا، خواہی گفت تو کہے گا. خواہم دید میں دیکھوں گا، خواہد دید وہ دیکھے گا. تو اقبال کہتے ہیں، رومی کہتے ہیں گفت موجودن کے می خواہد نمود. موجود وہ ہے جو اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہتا ہے،
خواہت خود بھی می خواہت چاہتا ہے بھی ہو جاتا ہے. خواہش سے بھی اس سے نکلا نا, خواہت سے. می خواہت چاہتا ہے نمود, جو اپنی نمود چاہتا ہے. آشکارائی تقاضائی وجود, وجود کا تقاضا کیا ہے؟ اپنے آپ کو آشکار کرنا. تبھی ہے حقیقت منتظر. نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری زمین. حسن خود بین بھی ہے, خود نما بھی ہے. ہستی مطلق کا تقاضا ہے اپنے آپ کو دکھائے. موجود کیا ہے؟ جو ہستی موجود ہے وہ دکھائے گی اپنے آپ. دیکھنے والے کی آنکھ ہے کہ نہیں, وہ علیحدہ بات ہے. آشکار آئی تقاضا یہ وجود, وجود کے تقاضوں سے وہ آشکار ہو کے رہ جائے گا. تقاضا, ڈیزائر, آرزو. اور زندگی خود را بخیشہ راستن بر وجود خود شہادت خواستن. زندگی کیا ہے؟ خود را بخیشہ راستن, اپنے آپ کو اپنے آپ سے اڈورن کرنا. اپنی ذات کو اگر آپ نے آراستہ کرنا ہے اپنے آپ سے, اپنی خوبیوں سے. خود را بخیش, اپنے آپ سے آراستن, آراستہ کرنا. اور کیا ہے؟ بر وجود خود شہادت خواستن, پھر اپنے وجود کے اوپر شہادت مانگنا ہے. اگر میں ہوں تو شہادت چاہیے نا. میں ہوں یا نہیں ہوں کس چیز سے ہوگا ثابت؟ There must be some evidence for that. Witness. انجمن روز ارس آراستن الست ربکم کی جو محفل جمائی تھی خدا نے, انجمن محفل, روز الست پہلے دن, آراستن انہوں نے سجائی تھی, بر وجود خود شہادت خواستن تو انہوں نے بھی اپنے وجود کی گواہی مانگی تھی. اور یہ ہے جو میں نے کہا تھا, وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا. خلقت کائنات سے پہلے اللہ نے المخلوقات کی ارواح پیدا کی اور ان سے جملہ فرمایا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ. انہوں نے اقرار کیا بلا کیوں نہیں, ہمارا رب ہے. سورہ اعراف آیت نمبر 172 کہ وجود کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے آپ کو دکھائے, اور دکھائے تو شہادت مانگے. تو اقبال کہتے ہیں انجمن روز الست آراستند بر وجود خود شہادت خواستند. اور یہ میں آپ کو بار بار, اور ایک جگہ نہیں ہے, پھر کہا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرًا قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا أَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ. جب اللہ نے اللہ کے رسول کو رسالت دی تو انبیاء کو اکٹھا کر کے کہا کہ اس کی گواہی دو. پہلے وجود کی گواہی مانگی, پھر محمود کی گواہی مانگی. وجود کی گواہی عرفاء سے مانگی اور موجود اور محمود کی گواہی پیغمبروں سے مانگی کہ تمہیں نبوت تب ملے گی, پہلے تم گواہی دو. اور یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ دیا کہ میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں گا, پھر تمہارے پاس وہ عظمت والا رسول تشریف لائے گا جو تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہوگا, تو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا. اللہ نے فرمایا انبیاء کیا تم نے اس کے حکم کا اقرار کر لیا اور اس اقرار پر میرا بھاری ذمہ لے لیا؟ سب نے عرض کیا ہم نے اقرار کر لیا. اللہ نے فرمایا تو ایک دوسرے پر بھی گواہ بن جاؤ, میں خود بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں. بر وجود خود شہادت یہ ہے دو موقعوں پہ. اور اقبال کو پڑھنا ہے تو قرآن کو کھولنا, نہیں پڑھنا قرآن کو نہیں کھولنا, پھر اقبال کو پڑھنے کی سمجھ نہیں لگنی اقبال کی. اس سے پیچھے میں جب جاؤں گا وہ اشعار جن کے میں معنی چھوڑا تھا وہ شاید یہ تھے. اور یہ تمہیدے کے آخر میں نے کہا تھا کہ عشق شور انگیز بی پرواہ یہ شہر شعلہ امید دزغا یہ شہر
جو شور انگیز عشق ہے، عشق شور کرتا ہے اور بے پرواہ یہ شعر، اور اس کو شعر کی پرواہ کوئی نہیں ہوتی. مجنون جو ہے وہ دشت میں رہتا ہے، اور فرحاد جو ہے وہ پہاڑوں کے پتھر کا. فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبان، یا بندہ صحرا یا مرد یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستان. اقبال نے کہا کوہستان ڈیزرٹ، یہاں عشق پنپتا ہے، شہر کے اندر نہیں پنپتا. عشق شور انگیز بے پرواہی عشق، شعلہ یہ امید بس غوغا یہ شہر کا جو شور و غوغا ہوتا ہے اس کے اندر اس کا شعلہ جو ہے مر جاتا ہے. غوغا کا لفظ بھی عربی سے آیا ہے، کہ میں نے اس پہ بڑی تحقیق کی تھی. غوغا، شور و غوغا، غل. اور اس کے بعد فرماتے ہیں خلوتی جویت بدشت و کوہسار، یا لبے دریاؤ یہ نا پیدا کنار. عشق جو ہے وہ خلوت تلاش کرتا ہے ڈیزرٹ میں اور پہاڑوں میں، یا پھر ایسے سمندر کے کنارے، ایسے سمندر پہ جس کا کوئی کنارہ ہی نہیں ہوتا. عشق ان تین جگہوں پہ آتا ہے. من کے در یارن ندی دم محرمی، بر لب دریا بے آسو دم دمی. مجھے اپنے دوستوں میں سے کوئی بھی مہر میں راز نہیں ملا، اور میں بھی جا کے سمندر کے کنارے چند لمحے آسودگی کے ساتھ آرام کرنے لگ گیا ہوں. اور بحر و ہنگامے غروب آفتاب، نیل گن آبس شفق لال مذاب. سمندر ہے اور سورج کے غروب ہونے کا وقت تھا. نیل گن آبس شفق لال مذاب، پانی نیلا نیلا تھا، اور شفق کی وجہ سے وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے پگھلا ہوا لال ہو. سمندر کو مذاب کا میں نے مولٹن ریڈ کلر کا لال جیسے میلٹ ہو جاتا ہے. اقبال کہتے ہیں شفق کی روشنی میں سمندر جو ہے وہ اس طرح لگتا ہے لال مذاب. اور کور رازوں کے نظر بخشد غروب، شام را رنگ سحر بخشد غروب. کور را اندھا جو ہے اس کو بھی غروب آفتاب کا وقت ذوق نظر بخش دیتا ہے، اندھے کو بھی. کور را ذوق نظر بخشد غروب، اور شام را رنگ سحر بخشد غروب، اور شام کو بھی سحر کا رنگ عطا کر دیتا ہے غروب. غروب آفتاب اور طلوع آفتاب کا رنگ تو ایک ہی ہوتا ہے، ایک ادھر ہوتا ہے. وہ فرماتے ہیں باطل خود گفتگو ہا داشتم، آرزوہا جستجوہا داشتم. میں بھی اپنے دل کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا، بڑی گفتگویں، آرزویں بھی تھی اور جستجویں بھی تھی. آنیوں از جاودانی بی نصیب، زندہ ہو زندگانی بی نصیب. آنی، میں ایک آن کے لیے اس دنیا میں آیا تھا، ایک لمحے کے لیے. بس جاودانی بے نصیب، وہ جاودانی سے بے نصیب تھا، حیات جاوید نہیں تھی میرے پاس. زندہ ہوا زندگانی، میں زندہ ہوں لیکن میں ہمیشہ کی زندگی سے بے نصیب اپنے آپ کو پا رہا. تشنا ہو دورت کنارے چشمہ سار، می سرودم این غزل بے اختیار. میں پیاسا تھا اور چشمہ کے کنارے بیٹھا ہوا تھا. چشمہ سار جیسے کوہسار ہے نا، لینڈ آف دی ماؤنٹینز. چشمہ سار لینڈ آف دی فاؤنٹینز. میں اس جگہ جہاں چشمے چشمے تھے اس کے کنارے سے بہت دور تھا اور پیاسا تھا. می سرودم این غزل بے اختیار. اور پھر بے اختیار ہو کے میں نے یہ غزل گائی، بگشائے لب کہ کند فراوا نمارزوز، بنمائے رخ کے باغ و گلستان مارزوز. ایک دست جام بادا ہو ایک دست زلف یار، رقصی چنین میانہ یہ میدان مارزوز. گفتی زناز بیش مرنجان مراد رو، ان گفتنت کے بیش مرنجان مارزوز. ای عقل توز شوق پررنده گوشوی، ای عشق نکته های پریشان مارزوز. این آب و نان چرخ چو سیل است بی وفا، من ماهیم نهنگم و امان مارزوز. جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، هم نور جیب
موسی عمران مارزوز دهی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر قصدی و دد ملول ما انسان مارزوز زین همراهان سست و ناصر دلم گرفت شیر خدا و رستم دستان مارزوز گفتم که یافت می نشود جستایی ما گفتم که یافت می نشود آن مارزوز. Thank you.